وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اختائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، تبع تابعین کرام، سلف صالحین، فقہاء دین، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اگر کوئی دوست، ساتھی، بزرگ کسی مدرسے اندر اور کسی جامعہ اندر جا کے باضابطہ درس نظامی یا اسلامی کورس نہیں کر سکے، انشاءاللہ الرحمن میں پورے وثوق اور پورے رسوخ دے نال بات کرنا، اگر وہ ہر خطبہ اول وقت مسجد اندر پہنچ کے پوری توجہ دے نال سماعت کر لیں تو مدرسے اور جامعہ اندر نہ جان دی وجہ تو جڑی علمی اور تعلیمی اور تربیتی کمی بندے دے اندر رہ جاتی ہے وہ خطبات اندر ہی پوری کر سکتا ہے۔ نصیحت الاولیٰ سب نالوں پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ خطبات جمعۃ المبارکہ اندر جس طرح ماشاءاللہ ہون بڑی ذوق شوق اور بڑی کثرت اور محبت نال تشریف لے آئے ہو، اسی طرح امام دے ممبر تو آن تو پہلے مسجد اندر پہنچو، علم ہے، تعلیم ہے، خیر ہے، برکت ہے، بخشش ہے، رحمت ہے، قبولیت ہے اور جنت ہے۔ میں دعا کرنا ذرا محبت دے نال آمین کہنا، توجہ ذرا میرے بار رکھو چونکہ باہر سپیکراں دا بھی شور ہے، میرے ویکھدے رہو گے انشاءاللہ بڑی خیر رہے گی۔ میں دعا کرنا سارے محبت نہ آمین کہے آجے، کوئی خاموش نہ رہے۔ اللہ سانو اپنی زندگی دا آخری جمعہ اور آخری خطبہ وہ آ جانا ہے، اور اگر مائنڈ نہ کرو تو ساڑھے جو کوئی نہیں جانتا کہ دا آخری خطبہ ہے۔ انہاں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے گا موتوں تے انیاں مومن میاں تانگاں تے امیداں نہیں رکھنیاں چاہیے۔ میں دعا کرنا صدق دل نہ آمین کہنا، اللہ سانو اپنی زندگی دا آخری خطبہ جمعہ میں اول وقت تے اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔
دوسری بات میں تھوڑے نال کرنی ہے، توجہ مہربان، جدوں مسجد اندر پہنچ جاؤ نا جمعے والے دن خطبے واسطے، امام دے ممبر تو آن تو پہلے دا جڑا خاص کر وقت ہے یہ سونے چاندی نالوں قیمتی وقت ہے۔ جڑے امام دے ممبر تے پہنچن تو پہلے مسجد اندر نہیں آندے وہ بڑے محروم لوگ نے، لیکن کن کھول کے سنے جڑے آ کے بھی کھبے سجے ویندے رہندے نے، جنہیں کہ ساڈے اکثر خطبات اندر ہو رہے ہیں، یقین کرو یہ وہ نالوں بھی بڑی محرومی ہے۔ چلو وہ تو آیا ہی نہیں، یہ آ کے بھی حاضر نہیں، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر اللہ توفیق دے ہر وقت آؤ تو ہمہ تن گوش ہو کے پوری توجہ نال بیداری دے نال دعا کرو، استغفار کرو، درود پاک پڑھو اور خطبہ جمعہ بڑی ٹک ٹکی بن کے توجہ دے نال سنو، اس پہ غور کرو، اپنی کتاب زندگی نو کھولو۔ ایک قبولیت دا وقت ہے، رحمت دا وقت ہے۔ اور تیسری توجہ میں دلانی چاہنا کہ یار اسی ماشاءاللہ کپڑے بھی اچھے پائے گئے، میرے دیکھو غسل بھی کیتا ہے، تو یار کوئی اندر بھی مانجا مارے ہیں کہ اندر میل اس طرح ہی ہے، جے مائنڈ نہ کرو تو ایک اور گل کر دیا، اگر غسل نہ کرو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ پوری کو پوچھ لو، ایک فقہی مسئلہ ہے، اگر انشاءاللہ کو میل بدبو نہیں تو اسی غسل نہیں نہ کیتا بظاہر تو گزارا ہو سکتا ہے، جی اندر دھون تو بغیر آ گئے ہونا تو پھر معاملہ بڑا خطرے والا۔ بس یار اندر بھی مانجا مارو، کوئی اندر بھی کو عطر خوشبو کا اہتمام کرو، دل میلے کا میلا ہی ہوئے تو پھر سونا سوٹ بوٹ کوٹ یہ کسی کام کا نہیں۔ اپنے دلوں بھی غسل طہارت دیا کرو، معافی کا غسل دیا کرو، درگزری اور نرمی کا ہر جمعے غسل دیا کرو۔ تو جی میں دعا تو اپنی گل کا آغاز کرنا، جو مہربان رہے اللہ پاک ساڑھے جو جڑے بیمار نے، ساڑھے پیارے جو جڑے بیمار نے، اللہ پاک اپنی رحمت کے نال صحت یاب فرما دے۔ سارے بولتے رہو ماشاءاللہ، بڑی کثرت اور بڑی محبت کے نال، موسم دی کچھ نزاکت کے باوجود بھی تسی پہنچے ہو، پھر محبت نہ آمین کہو۔ اللہ پاک ساڑھے جنہیں پیارے فوت ہو گئے، اللہ سب دی بخشش فرما دے۔ بلا شبہ قبولیت دا وقت ہے، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں اپنی رحمت دے نال اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے۔ جنہ دیاں بیٹیاں بہناں جوان نے، اللہ پاک ساڑھا آخری سٹاپ ہے، یہ ہوئی ساڑھا دربار ہے، یہ ہوئی ساڑھا قبولیت دا مرکز ہے۔ اللہ بیٹیاں اور بہناں والوں ساڑھے سینے کشادہ اور ساڑھیاں نگاہ اللہ روشن فرما دے۔ الہ العالمین سانو ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ یہ دعا بڑی مانگتے رہا کرو۔ میں دیکھے بڑے بڑے پیارے نوجوان ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، معذور ہو گئے، حالات ہی اکثر چینج ہو گئے، دین والے ادھر دیکھو منگڑ لگ پے۔ یہ دعا بہت زیادہ کرے نہ کرو، میں نہیں کرنا۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے، اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب تو اللہ پاک اپنی جنت الفردوس دا داخلہ اللہ اپنی رحمت دے نال نصیب فرما۔ حضرات عزیز وقار آئندہ خطبہ جمعہ المبارکہ نہ تے کوئی ایڈا کوئی علمی موضوع ہے، نہ کوئی ایڈا روحانی موضوع ہے، نہ کوئی شاید آئندہ خطبے اندر کوئی نیا مناظرانہ اور محققانہ باتاں ہو سکن۔ ایک درد دل ہے، ایک فکر ہے جو میں تھوڑے نال شیئر کرنا چاہنا، تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ انجی اگر انشاءاللہ میرے حال دیکھتے رہو گے تو میرے لیے بڑی آسانی رہ گی۔ حضرات سی وقار اسی کدی اس بات تے غور کیتا ہے، لو جی کامل توجہ، کدی اس بات تے سنجیدگی نال غور کیتا ہے کہ نسلیں کیوں برباد ہو رہی ہیں، مستقبل کیوں طریق ہو رہا ہے، عبادت دی لذت دن بدن کیوں ختم ہو رہی ہے، آوارگی، بے رہروی، ویرانی ہر طرف چھا رہی۔ تو اگر کوئی بھی صاحب دل، درد دل رکھنے والا اس موضوع پہ غور کرے نا کہ امت نو اور بالخصوص امت مسلمہ نو اور بالخصوص نوجوانوں نو اس بے رہروی اور آوارگی دی دلدل اور کھڑیاں چوں کیڑے کھڑیا جا سکتا ہے، کیڑے اسباب نے جنہاں نے اتباعی دے دانے تے لے آ کے کھڑا کر دیتا ہے،
تو غور و خوض کرن تو بعد ایک بات ساڑے سارے دے سامنے آتی، جدوں فلموں دا دور سی نا ادوں کوئی ایڈی زیادہ خرابی نہیں سی، جدوں ٹی وی تے ڈرامے وغیرہ آندے سن کوئی نہیں زیادہ تباہی نہیں سی، ادوں بڑی نفرت بھی سی مذہبی حلقے دے اندر فلماں دی ڈرامیاں دی، بلکہ یقین کرو میرے اچھی طرح یاد ہے ساڑے دادے پڑدادے صرف اس وجہ تو رشتہ چھاڑاں دے ہوتے سن کہ مینوں تے پتہ لگا وہ منڈا جڑا ڈرامے ویندا ہے، یعنی ادوں ایک نفرت ہے سی۔ لیکن اس ٹائم جس گناہ نے تباہی مچائی ہے نا، اچھا دکھ پتہ کی توجہ دکھ یہ ہے کہ انہوں اسی گناہ سمجھتے ہی نہیں، ریفریشمنٹ روٹین دا ایک فیشن، بس روٹین دی ایک گپ شپ اور ایک بڑا نارمل لے رہے ہیں، یعنی وہی رسول پاک علیہ السلام دی بعض روایات ایک وقت آئے گا کہ گناہ ہی نہیں لگے گا، اینو اسی اپنی تفریح دا سامان بنا لیا ہے، اس تو بغیر اسی اپنے آپ کو اداس سمجھنے، جبکہ اس سے گناہ نے ساڈا ستیہ ناس کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، دل ویران کر دیتے، عبادت دی لذت ختم کر دیتی، نوجوان سڑیاں ہتھاں چوں نکل گئے، گھراں اندر ویرانی بربادی آ گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ دی سب نالوں ایک بڑی وجہ ساڑی نجی مجلساں دی آوارگی ہے۔ اسی جدوں اپنے لگوٹیاں یاراں نہ بہنے ہیں نا، کلیگ حضرات نہ بہنے ہیں، جنہاں نہ اسی بے تکلف ہوندے ہیں، جنہاں نہ ساڑا دوستانہ ہوندا ہے، انہاں دے نال زومانہ گفتگو کرنا، لچر پکنا، طرز پکنا، بےہودہ مذاق کرنا، کسی مولوی نو سامنے رکھ کے، کسی رشتہ دار نو سامنے رکھ کے، کسی جماعتی نو سامنے رکھ کے انہی کردار کشی کرنا، بکی جانا، یعنی یہ سمجھنی ہے کہ ساڑی بے تکلفی اور ساڑی دوستی دا ایک معیار ہے کہ اسی بڑے بے تکلف ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، نجی محفل کار دے اندر، بیٹھک دے اندر، دکان دے اندر، کمرے دے اندر نجی محفل اور دوستاں یاراں دے نال اے جڑی آوارگی اور بے تکلفی ہے نا، اے میرے پیارے بھائیو ساڑے واسطے زہر قاتل ثابت ہو چکی ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر صرف میں یہ گزارش کرنی چاہنا، اگر موڈ ہوئے نا جی کہ قرآن پاک دی لذت ملے، نماز شفا بڑھ جائے، نوافل ساڑھے لی باعث برکت ہو جان، ساڑھے اذکار اندر ایک طاقت اور ایک قوت آ جائے، تو میرے پیارے بھائیو جڑی نجی مجلس ہے، خاص مجلس ہے، او دے اندر بھی سنجیدگی پیدا کرو، او دے اندر بھی ذکر، فکر موت، فکر قبر اور فکر آخرت پیدا کرو۔ اور میں سمجھنا اے جڑیاں اچھا چلو عام بازاری حلقے تک کہ گل رہے نا، غیر سنجیدگی، آوارگی تے گل سمجھ اندر آندی، یہ آوارگی اور بے رحمی آہستہ آہستہ مذہبی حلقے اندر بھی آ رہی ہے، دینداراں اندر بھی سرایت کر دی جا رہی ہے، بھئی یہ نو ذرا ناکہ لاؤ، بھئی یہ جگہ کو بند بنو، زبان دا آوارہ بول، زبان دیاں بے تکلفیاں اور روحانی طور تے انسان کو ختم کر دیں دیاں نے، انہیں آستے سارا دین جڑا ہے بے سود ہو کے رہ جاتا ہے، جس بندے دی زبان آوارہ ہے، جس بندے دی نجی مجلس اندر نگاہ آوارہ ہے۔ اور اچھا یہ جڑا معاملہ ہے نا، میں سمجھنا یہ اندر سب نالوں زیادہ خطرناک کردار ساڑھے معاشرے اندر انہاں لوگاں دا ہے جنہاں نے اسٹیج ڈرامے نو ساڑھے ملک فروغ دیتا ہے، تھیٹروں نو ساڑھے ملک اندر فروغ دیتا ہے، اور اے جڑے کامیڈین، پروڈیوسر، فنکار، ادکار پہلے دور دے اندر انہاں نو ڈوم کیا جاندہ سی، مراسی کیا جاندہ سی، یعنی اس طرح دے الفاظ سن، اور بالکل رنگین الفاظ اندر نا جی انہاں نو ساڑھے بچیاں دے سامنے بڑا بڑا سوار کے پیش کیتا گیا۔ چلو یار میں زیادہ بات نہیں کردا، تو اڑے نا ایک گل شیئر کرنا کہ تے ملاقات ہوئے کہ تسی بھی پوچھ لیا جے، کوئی شک نہیں ایک خاموش سخاوت بھی کردے ہونگے، جنہیں تھیٹرہ والے نے، اسٹیج ڈرامے والے نے، اکثر انہاں جو مسلمان نے آج بھی کردے ہونگے، نمازاں بھی پڑھدے ہونگے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہنا انہاں سارے دے کولوں، یار تسی اسٹیج ڈرامے کر کے، تھیٹر کھول کے، جگتا مار کے، ادھر ویکھیو جوان بچیاں دے نال جو کچھ کر کے ساڈے ملک دا 15-20 سال تو سانو جتھے لے آگے کھڑا کر دیتا ہے، وہ ساڈی نسل نہ کیتا کیجے۔
ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਦਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੱਬੇ ਸਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਡਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਅੰਦਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਦਰ, ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੇਹਯਾ ਬਣਾਉਣ ਅੰਦਰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅੰਦਰ, ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਰਨ ਅੰਦਰ, ਜੁਗਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੰਦਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਰਗੀ ਅੰਦਰ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਲਾਹਿਲ ਅਜ਼ੀਮ ਇਹ ਹਰ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਅਵਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਬੇਹੁਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਗੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਾ ਤੁਕਸਿਰੂ ਅਲ ਕਲਾਮ ਬਿਗੈਰ ਜ਼ਿਕਰਿल्लाह فإن كثرة الكلام بغير ذکر اللہ قسوۃ للقلب والحدیث حسن۔ فرمایا فضول گلاں زیادہ نہ کریا کرو، دنیا دی کلام زیادہ نہ کریا کرو۔ جڑا بندہ 24 گھنٹیاں چ دن رات دنیا دیاں گلاں زیادہ کردا، حالانکہ اودے چ غیبت نہیں، حالانکہ اودے چ بےہودہ مذاق نہیں، حالانکہ اودے چ کردار کشی نہیں، حالانکہ اودے چ زومانہ گفتگو نہیں۔ فرمایا جڑا دنیا دیاں گلاں بہتیاں کردا ہے، ذکر تھوڑے کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے دل نو سخت فرما دیندے نے۔ فرمایا ولا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلوب۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہنا اہل حدیثو، اہل سنت کہلانے والوں، اس حدیث تے رک کے ذرا غور کریو۔ شاید 25 سال 30 سال گزر گئے نے اسی کدی غور ہی نہیں کیتا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہے، آپ نے منع فرمایا، فرمایا گل گل تے کہہ کے نہ لگاؤ، گل گل تے کھل کے نہ ہسو، کھل کے نہ ہسو۔ یہ پہلا نقصان ہوئے گا، اللہ پاک تواڈے دلاں نو مردہ کر دے گا۔ ساڈے بعض علماء کرام نے لکھیا ہے کہ زیادہ کہہ کے، بعض نے کہا نہیں تحریم واسطے میں نہیں، یہ گناہ ہے کہہ کے لگانا زیادہ، بعض نے کہا مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یار انسان دی روح اس قدر زیادہ لطیف ہے، میں سمجھنا جنہوں میرا آج جملہ سمجھ آ گیا نا انشاءاللہ انہوں سارا خطبہ ہی سمجھ آ گیا۔ ساڈی روح اتنی لطیف ہے، اتنی نازک ہے کہ اگر انسان زیادہ گفتگو جائز کرے، زیادہ کہہ کے لگائے تے دل سخت ہے، دل مردہ ہے۔ ہن میں سوال کرنا چھے دن رات فیس بک تے یوٹیوب تے یاراں اندر جگتاں چ گزردے نے، گندے مذاق چ گزردے نے، لوفر انداز چ گزردے نے، زو مانا گفتگو اندر گزردے نے۔ ایماندار نہ دسو اس بندے دی دل دی حالت کیا ہے؟ تو میں اپنے نوجواناں نو ایک بڑا سنجیدہ پیغام دینا چاہنا، بیٹا اس ٹائم سب نالوں بڑا خطرناک گناہ جن نے عبادت دی لذت کھو لئی، ذکر دی تاثیر کھو لئی اور ساڑے چاکے کھول دیتے، آج دے نوجوانوں نو بد لحاظ، بدتمیز، بے ادب بنا دیتا۔ ایسی سب نالوں بڑی وجہ اے جڑے ساڑے فیس بکاں چ تھیٹر دے پروگرام، اسٹیج ڈرامے اور ایسی ایسی لوفر گفتگو کہ اللہ دی عزت دی قسم ایک غیرت مند مسلمان جے دے اندر ایمان دی رتی بھی ہوئے وہ ایسے ڈائلاگ اور ایسیاں جگتاں سنی نہیں سکتا۔ لیکن ایک گناہ ساڑھے اندر شرائط کر گیا ہے، ساڑھیاں رخم دے اندر اتر گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا گل سنے ہو، جڑا بندہ جگتا نہ کرے، جگتا نہ سنے، زومانہ گفتگو نہ سنے، اپنے فیس بک یوٹیوب دا گندہ استعمال نہ کرے، مجلس اندر سنجیدہ رہے، اسی ہنے صوفی ہے۔ وہ چھٹو جی خشکی دا مارے ہے نا میرے پیارے بھائی، انہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں چور نالے چتر، اپنی زبان ٹھیک نہیں، اپنا انداز ٹھیک نہیں، جنہوں اللہ پاک نے سنجیدگی عطا فرمائی ہے، جنہوں اللہ پاک نے ایک زبان دا نور عطا فرمایا، وہ دا مذاق اڑانا ہے، وہ دی تحقیر کرنا ہے، وہ دی تسلیل کرنا ہے۔
تو میرے پیارے بھائیو، اگر تسی اے پڑھن والے فتنے تے قابو پانا چاہتے، کان کھولنا، اے جگتاں، اے بے تکلفیاں تواڈیاں مسجداں اندر داخل ہو چکیاں نے، تواڈے بیانات اندر داخل ہو چکیاں نے۔ او مسجد کے جتھے حلال شے بیچنا جائز نہیں، اللہ دی قسم ہے جتھے کسے شے دا اعلان کرنا جائز نہیں۔ تسی اپنے جلسے تے چیک کرو کیا کیفیت ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر درس قرآن اندر صحابہ اس طرح کہہ کے لگا کے پروگرام اندر بیٹھتے سن جو ساڑھے جلسیاں دی کیفیت بندی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 100 باتاں دی میں ایک بات کرنی چاہنا، اگر تسی چاہندے ہو اللہ ایمان دی لذت دوے، اللہ نماز دی لذت دوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کو شفا بنا دوے، تو اپنی نچی محفل تے گہری نظر رکھ، پناہ منگ ایسی دوستی تو جڑے دوست بے تکلف نے، چگل خور نے، 1000 دفعہ پناہ منگ ایسے دوستاں تو جنہ دی زبان بے لگام ہے۔ اور کدی اسی اس بات پہ غور کیتا ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام نے اللہ پاک نے جڑے اسماء حسنہ قرآن دے ذریعے ساڑھے تک پہنچائے نے کہ ساڑھا اللہ سمیع بھی ہے، ساڑھا اللہ بصیر بھی ہے۔ میں نوجوانہ کو ایک سوال کرنا کہ اللہ سمیع بھی ہے، سمیع دا معنی ہے خوب سننے والا، بصیر دا معنی ہے خوب دیکھنے والا۔ آپ فیس بک تے میرے لئے یارہ چ بہ کے اللہ نو کی سنانا پھرنا ہے تے اللہ نو کی بخاندہ پھرنا ہے، جو بولنا ہے، جو وینا ہے، سارا کچھ تیرا رب ویکھ بھی رہا ہے تے سن بھی رہا ہے۔ سوچ اپنے اللہ نو کی سنانا ہے، غیبتاں، زومانہ گفتگو، بےہودہ مذاق، لچر گفتگو، گندا مذاق، اور اس اللہ نو جڑا اللہ سمیع بھی ہے، جڑا اللہ بصیر بھی ہے۔ بھائی جان، ایمان اندر بڑی طاقت ہے، محبت رسول اندر بڑی طاقت ہے، قرآن اندر بڑی طاقت ہے۔ اور میرا جملہ توجہ نہ سن، اے ساریاں طاقتاں تو جواب دے جاندیاں نے جدوں تو نجی محفل اندر بہ کے آوارگی وینا تے آوارگی کرنا تے لچر گفتگو کرنا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا، غالباً ابو معاشر زریر انہاں دے استاد سن، انہاں نے غالباً امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پڑھی تے او کو دیکھ کے انہاں سر ہلایا۔ حضرت امام بخاری نے انہوں نے دیکھ کے تھوڑا جہا تنزیہ انداز اندر کہہ لو، مزاح اندر کہہ لو، تھوڑے جے ہنس پے تے بعد چ انہاں کو جا کے معافی منگدے نے، آندے نے میں جڑا تھوڑا جہا مذاق تہاڈا اڑایا گو کہ تسی ویکھیا نہیں، اکھاں تو نبی نہیں ہو، لیکن کل قیامت دا دن آنا ہے، حضرت صاحب مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائی جان، کدی قرآن پاک دی صحت غور فرمانا، الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ موڈے اتے بیٹھے تو بندہ خدا، تیرے موڈے اتے بیٹھے تو بندہ خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، تو ڈیری اپنی نو چنگا بنا جو دیری قیامت نو رب نے وخار۔ آئیے حباب سی وقار آئی دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر جو میں فکر دینا چاہنا، جو میں پیغام دینا چاہنا، انہا اداکارہ دے پروگرامہ تو بچ جاؤ، فنکارہ دے پروگرامہ تو بچ جاؤ، فیس بک دیاں جگتاں تو بچ جاؤ، مذاکراتاں تو بچ جاؤ، انہا وارگیاں تو بچ جاؤ۔ انہا نے ایمان دی لذت بھی کھو لیجے، قرآن تے ذکر دی طاقت بھی کھو لیجے۔ فرمایا مومنہ دی شانے وے، رب والیاں دی شانے وے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بطغ الجاہلین. جس بندے دے اندر ایمان ہے تے جنوں اللہ پاک دی ملاقات دا شوق ہے، فرمایا جدوں کوئی لغو گل سندا ہے، کوئی ایسا لطیفہ سندا ہے، آوارگی والا بول سندا ہے، او دے تو اعراض کردا ہے، کنی بندا ہے تے نالے کہندا وا قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تواڈے نال تواڈے عمل تے میرے نال میرے عمل، سلام علیکم تواڈے تے یار سلام ہوئے. لا نبتغ الجاہلین، اسی جاہلاں دے نال جاہل بن کے زندگی نہیں بسر کرنی چاہتے. آؤ لوگوں جڑی بات میں دسنی چاہنا، نجی مجلس دی آوارگی، زبان دی آوارگی، اے جگتاں دے زومانہ باتاں دے فضول باتاں دا نقصان. سب نالوں پہلی بات غور فرمانا، آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد. ناراض ہو گئے ہو، درود بھی نہیں پڑھ دے. جناب محمد میرے پیارے بھائی جان، گلاں ذرا کوڑیاں نے، مینوں پتہ ہے کئیاں چہریاں دی رونق اتر گئی ہے، لیکن اللہ دا واسطہ دے کے کہنا انہاں بچیاں تے احسان کرو. اینا گلوکاراں، اینا اداکاراں، اینا پروڈیوسراں اور اینا کامیڈین والیاں ساڈے بچیاں دیاں خوشیاں دا، انہاں دی روحانیت دا، انہاں دے مستقبل دا بیڑا غرق کر دیتا. انہاں دے ہتھاں چو فیس بک دی آوارگی پکڑو، یوٹیوب دی آوارگی پکڑو، اور انہاں نو ایسے بے تکلف دوستاں کولو، بیٹیاں نو ایسیاں بے تکلف سہیلیاں کولو بچاؤ. وقت دی سب تو بڑی ضرورت. خطبات جمعہ اپنا اثر چھٹ گیا، اللہ دی قسمیں کانفرنساں میں دیکھ رہی ہیں اپنا اثر چھٹ گئیاں. خطبات تو بعد بھی آوارگی، جلسیاں تو بعد بھی آوارگی، سب کو حج عمرہ کر ہوندا پھر بھی اے دی اندر دی شرارت نہیں جاندی، اے دی زبان دی آوارگی نہیں جاندی. اے دی وجہ ہے جنی دیر تک تسی انہاں اسٹیج ڈرامے والے لوگاں نو فیس بک دے ذریعے، یوٹیوب دے ذریعے سن دے رہو گے، اور جنی دیر تک تواڈے کھبے سجے اے بد زبان، آوارہ زبان، بہودہ مذاق، لچن مذاق اور جھکتا مارنے والے دوست رہن گے، اللہ دی عزت دی قسم دا قرآن دی لذت جے نہ نماز دی برکت جے نہ ذکر دی شفا جے. ایک ایک کر کے ہمارا دوست اپنی زندگی چو کٹ دے. اللہ پاک تیرے فقر اندر بھی لذت رکھ دے گا، اللہ پاک تیری بیماری اندر بھی لذت رکھ دے گا. سنیے، جس بندے دی نجی محفل آوارہ ہے، جڑا مولویاں دا مذاق اڑائے، رشتہ داراں دا مذاق اڑائے، کسے دی شکل و صورت دا مذاق اڑائے، کسے دی غربت دا مذاق اڑائے، یا کسے دے بارے طرز کرے، بہودہ مذاق کرے. ساڈے دین اسلام اندر رسول پاک علیہ السلام نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے. لو میں 5 چیزاں انشاءاللہ بیان کر کے تہاڈے سامنے نماز کھڑی کرنا. ذرا دلوں ہو کے محبت نہ، سارے محبت نہ ہمیں کہو. اللہ پاک جیڑا سچا سچا اچا مسلک عطا فرمائی، اللہ پاک سانو زبان دی سچائی بھی عطا فرما. سارے نہیں بولے اللہ نگاہ دی طہارت عطا فرما. اللہ ساڈیاں نجیاں محفلاں اللہ اپنی رحمت نال پاک فرما. لو میں 5 نقصانات بیان کر دینا جس بندے دی یاری دوستی اندر آوارگی اور بے رہروی ہے. سنیے، سب نالوں پہلا نقصان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ فوش مذاق کردا ہے، گندے مذاق کردا ہے، کردار کشی کردا ہے، چغلیاں کردا ہے، غیبتاں کردا ہے، اپنی زبان دا گندا مندہ استعمال کردا ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او لیصمت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے اللہ تے ایمان ہے تے آخرت والے دن تے ایمان. اشارہ حدیث تے اسلوب دے تے غور کر. فرمایا جے اللہ تے ایمان ہے تے آخرت والے دن تے ایمان ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش ہونا ہے. فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، پھر یا بہت اچھی بات کیا کر ورنہ خاموش رہیا کر. جے ایمانی کہ اللہ سندا ہے، جے ایمانی اللہ ویندا ہے، جے ایمانی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جانا ہے، پھر اچھی بات کریا کر ورنہ خاموش رہیا کر. لو جی، اگر خواتین کتے بیٹھیاں ہیں نا اور انہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور جنہیں ساتھی بیٹھے ہو، میں انہیں تہاڈے جماعتی جھگڑے، تہاڈے تنظیمی جھگڑے، تہاڈے خاندانی جھگڑے ایک حدیث دے نال ختم ہو سکتے نے. اج تو بعد عزم بالجزم لے جا اور عزم راسخ لے جا کہ انشاءاللہ الرحمن یا بہت اچھی بات کراں گا یا میں خاموش رہاں گا. ایک ایک دی
حدیث تے عمل تو کر لے اللہ پاک تینوں دوواں جہاناں دی سعادت عطا فرما دے غصہ نہ کریو اسی پلے بننی ہے رفع الدین والی حدیث اسی مناظرے کرنے آمین بالجہر تے کرنے چاہیے نے اسی اپنی مسجد اندر اپنے نمازیاں نو فکر دیتا ہے کہ پیراں دے نال پیر ملانا ہے اسی ان فقہیات والی حدیث نو پلے بنے ہیں چونکہ اسی سنت دے رکھوالے ہیں لیکن یہ نال نال میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جے رفع الدین اندر کمی رہ گئی گزارا ہو سکتا ہے آمین بالجہر اندر کمی رہ گئی گزارا ہو سکتا ہے تے جے پتر تیری زبان آوارا ہے سمجھ لے جڑے اعمال کیتے نہیں وہ بھی برباد کر کے اپنے آپ کو اللہ کی جہنم دا حقدار بنا لیا فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ بما لا یعنی کسے بندے دا ایمان تے اسلام انی دیر تک سونا ہو ہی نہیں سکتا اینا حدیثاں دے ترجمے تے غور کر میرے کو اگر کوئی سوال کرنا مولانا میں چاہنا میرا اسلام سونا ہو جائے میرا اسلام میرے اللہ نو پسند آ جائے رسول پاک علیہ السلام فرما دے نے لچر پونا لگو پونا چکتا خیبتا بہوتا مذاق اپنی زندگی چو کڑ لے اللہ تیرے اسلام نو حسن والا خوبصورت بنا کے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے بندہ تہجد گزار ہوئے ٹوپی ہوئے دھاڑی ہوئے حاجی ہوئے شیخ ہوئے علامہ ہوئے کچھ بھی ہوئے جے لغویات بک دے چھکتا مار دے کردار کشی کر دے خیبتہ کر دے او دا اسلام سونا بھی نہیں اور او دا اسلام دا حسن میرے رب نو پسند بھی نہیں فرمایا کرہ لکم قیل وقال جتھے بینا بہودہ مزاق یار حقیقت منو وہ آوارگی بار بار رہندی نا تے کوئی گل میں دیکھے لوگ مسجد اندر بیٹھ کے چار چھڑے بیٹھے نے کوئی حیا نہیں کہ کتھے کہکگے لگا رہے ہیں کوئی حیا نہیں کہ کتھے کردار کشی کر رہے ہیں کوئی حیا نہیں کہ کتھے غیبتہ کر رہے ہیں کوئی حیا نہیں کہ کتھے بہودہ مزاق کر رہے ہیں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا نوجوانوں میں حدیث پڑھنا صحیح ترغیب و ترہیب دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی غالباً مار گئے احد دے اندر شہید ہو گئے اور دی والدہ ماجدہ آئیاں تھی اپنے بیٹے نو ویکھ کے کہنے لگیاں ابشر یا بنیا بالجنہ اے میرے بیٹے اللہ دے رستے اندر جہاد کردہ کردہ بہادری دے گوہر دکھاندہ دکھاندہ بہادری دے جوہر دکھاندہ دکھاندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر شہید ہو گیا ہے میرے بیٹے میں تینوں بشارت دینی ہے اللہ پاک نے تینوں جنت عطا کر دیتی ہے کوڑ نبی علیہ السلام کھڑے سن آپ نے فرمایا بی بی خاموش ہو جا جنتا بڑھتی پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان چو ایسا آوارگی والا کوئی جملہ کیا ہوئے غیر ضروری جملہ کیا ہوئے کہ اللہ پاک نو ناپسند آیا ہوئے ایڈی بڑھ چڑھ کے انہوں جنت سرٹیفکیٹ نہ دے یار گل سنو جوانو اسی زبان دی آوارگی کردار کشی کرنا غیبتہ کرنا جھکتا مارنا حقارت آرے بھول بولنا اینو کسے کھاتے دا گناہ ہی نہیں سمجھ دے اوہ شیطان نو پتہ ہے میرے لئے انہیں ٹوپی رکھی ہے دھاڑی پائی ہے ڈاکہ انہیں مہرنا نہیں شراب انہیں پیہی نہیں چوری انہیں کرنی نہیں اینو پتہ ہے انہوں مولوی نو کتھوں قابو کرنا ہے ٹوپی دھاڑی والے نو کتھوں قابو کرنا ہے اے تنظیم دے جماعت دا جڑا ٹھیکے دار بنیا پھر دے ایدہ خزانہ میں کتھوں لٹنا ہے سب شیطان نو علم ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون لو جی میں دعا کرنا ماشاءاللہ جمع مجمع ایک باری دلوں ہو کہ آمین کہہ دو میرے مالک نے پتہ نہیں ہے کہ دی آمین سننی ہے اللہ سوڑے ہیں سانو لغویات اور بہودہ مذاق اور بالکل غصہ نہ کرے ہو ایویں گاں دی طرح جگالی کری جانا بھولی جانا بھولی جانا بھولی اللہ سانو زبان دیاں تباہ کاریاں تو بچا کے اپنا ایمان تے اسلام اللہ پاک سانو بچان دی توفیق عطا فرما اچھا یار کدی اسی غور ہی نہیں کیتا دوسری بات سننا
جیڑا بندہ مجلس اندر بہ کے گندے مذاق کرتا ہے، لچر گفتگو کرتا ہے، غیبتاں کرتا ہے، گندیاں گالاں کرتا ہے، استغفر اللہ زبان دا گندا مندا والا استعمال کرتا ہے، فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش. ایک روایت اندر فرمایا ان اللہ لا يبغض الفاحش البذیء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بھاویں بندہ نمازی ہوئے، بھاویں بندہ حاجی ہوئے، بھاویں بندہ سخی ہوئے، بھاویں بندہ توحید و سنت دا عقیدہ رکھدا ہوئے، جے دی زبان گندی ہے اللہ پاک اس بندے نال محبت نہیں جے کر دے، اللہ پاک اس بندے نال پیار نہیں جے کر دے. بلکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ گند بکدا ہے، غیبتاں کردا ہے، گالاں کڈدا ہے، لچر بےہودہ مذاق کردا ہے، جھگتا ماردا ہے، گل گل تے جھوٹیاں گلاں کردا ہے، ان اللہ لا یبغض الفاحش البغی، ایسے بندے نال اللہ پاک بغض رکھدے نے. یار میری گلاں کچھ تلخ نے تے ناراض نہ آئیو. ٹوپی مبارک، داڑھی مبارک، تنظیم مبارک، جماعت مبارک، تینوں سارا کچھ مبارک. رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی نجی محفل پاک کر. جس بندے دی زبان آوار ہے، جڑا بندہ چغل باز ہے، جڑا بندہ چغل خور ہے، جی رب اودے نال نفرت کردا ہے، تو اودے نال محبت کیوں کر لے؟ جی رب دی نفرت ہے پھر میری بھی نفرت ہے، پھر تیری بھی نفرت ہے. اور دیکھنا اللہ پاک کی نفرت کر دینے. نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا، غالباً ترمذی دی حدیث ہے، شاید تیرے دل اندر اتر جائے. ذرا ترمذی دی حدیث سننا. فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمات ما يعلم مبلغا يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه. نبی پاک فرماندے نے کسی ویلے بندہ ایسا کلمہ بولدا ہے، ایسی بھڑی غیبت کردا ہے، ایسا گندا مذاق کردا ہے، ایسا حقارت دا بول بولدا ہے، ایسا کسی نو تانا ماردا ہے. شیخ بریو توجہ کریو، فرمایا ایسا ایک بول بولدا ہے اللہ لکھ دیندے نے بدبختہ میں قیامت والے دن تک تیرے ناراض ہو گیا. تم کسی عالم دی عزت میں اتنا سستا سمجھیا ہے، کسی رشتے دار دی عزت میں اتنا سستا سمجھیا ہے؟ نمازی بندہ، دیندار بندہ، مذہب نہ چھڑیا بندہ، اودا سب نالوں بڑا پرہیز ہے میں اپنی نجی مجلس بات. یار ہر غلطی کہہ کے، یار ہر غلطی مذاق. حقیقت جانو میں بعض اپنے مشائخ دوستاں نو ویکھیا جڑے سنجیدہ نے، جڑے اخلاق کردار دے زبان دے غازی نے، وہ بیچارے اپنے آپ نو شرمندہ محسوس کرتے نے، اجنبی محسوس کرتے نے. فرمایا رب لکھ دیندا میں قیامت تک کرتے ناراض. جڑے ساتھی باہر روڈ تے کھڑے ہو، سامنے بیٹھے ہو، سامنے کھڑے ہو، سارے میرا ویکھ کے آمین کہہ دو اللہ سانو اپنی ناراضگی تو بچائی. انج نہیں، اللہ اپنی ناراضگی تو بچائی. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جڑی نجی مجلس سوار ہے وہ میرے پیارے بھائیو ایمان بھی ناقص ہے، اسلام بھی ناقص ہے، اور تو اللہ پاک محبت نہیں جے کر دے، اور جنا اللہ پاک بغض کر دے جے. کئی ایسے ایسے جملے نے جڑے اگ لا کے رکھ دیندے نے. پتہ نہیں جے رسول پاک نے فرمایا سی عائشہ ایسا جملہ اپنی زبان چو بولے حالا سیدہ ایسا جنتی خاتون مومنہ دی ماں، فرمایا میری عائشہ اپنی زبان چو تو ایسا جملہ بولی ہے کہ مٹھے سمندر اندر سٹ دیتا جائے. تیرے ایسے جملے دی کرواہٹ دی وجہ تو مٹھا سمندر بھی کوڑا ہو جائے. ہر ویلے تان سے
تو اللہ دا واسطہ اے خطبہ جمعہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں جے دیکھ کتھے کھڑے شیطان دن رات خزانہ لوٹ رہا ہے. اچھا تیسری گل تے غور فرمانا جس بندے دی نجی مجلس ہمارا جس بندے دی زبان کھلی ہے اللہ معاف فرمائے ایمان نہیں ناقص اسلام نہیں ناقص اللہ بھی نفرت کر دے ایسے بندے تو رسول اللہ بھی نفرت کر دے لے. صرف تو ہمیں ایک حدیث سنانی ذرا توجہ نہ سننا. آپ نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم میرے صحابہ تو میں دسا نا کہ مسلمانہ جو سب نالوں زیادہ شرارتی لوگ کہڑے نے تے گندے لوگ کہڑے نے. اگلی گل سنو وَأَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ آج میں تمہیں دسن لگا کہ مسلمانہ جو میں سب نالوں زیادہ بغض کے دن رکھنا. اللہ اکبر وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں دسا کہ مسلمانہ جو کل قیامت والے دن میرے تو سب تو باتیں دور کرے ہوں گے. ایک مسئلہ سنیا جے ادھا سنیا جے پورا سنو یہ تو سنیا جے کہ بدتی دور ہون گے اے حدیث میں کتنے بیان کریں. غصہ نہ کریو اسی اے حدیثاں نہ سنیاں نہ بیان کیتیاں نہ پڑھیاں نہ اسی رل مل کے انہاں تے غور کیتا. اج معاشرہ تباہی دے تھانے تے کھڑا ہے. فرمایا سب نالوں زیادہ مسلمانہ جو شرارتی بندے میرے دل سے جنہاں دا سب نالوں زیادہ بغض ہے قیامت والے دن جڑے سب نالوں میرے تو زیادہ دور ہون گے. فرمایا السرسارون المتشدقون المتفیہقون فرمایا السرسارون او لوگ جنہ دیاں زباناں منہ چ پیندیاں ہی نہیں بکی جاندا ہے بکی جاندا ہے بکی جاندا ہے. چغلیاں غیبتاں بہتہ مذاق اینوں چھیڑ لے اینوں چھیڑ لے وہ جیدی جنہ تیری بے تکلفی نہیں تینوں ایسی بھڑی عادت پئی اس میں بھی بے تکلف ہو جانا ہے. فرمایا سرسارون المتشدقون جڑے وراچھاں کھول کھول کے لوکاں دا مذاق اڑاندے نے چکتا ماردے نے گندے مذاق کرتے نے لچر گفتگو کرتے نے. فرمایا میرے سب نالوں زیادہ انہاں تو بغض ہے قیامت والے دن سب نالوں زیادہ میرے تو دور ہون گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے تواڈے جو سب نالوں شریر لوگ جے جنہیں ٹھیکڑا دے کام کرتے ہیں سٹیج ڈرامیاں تے ہوندے نے تے تم فیس بکاں تے رات دے 1 بجے 2 بجے گڈیاں جو فیس بکاں لا کے انہاں نوں سندا پھرنا ویکھ تیرے نبی پاک نے انہاں دے بارے کی فرمایا تیرے بارے کی فرمایا. جو گند وہنا اوہی گند یاراں وچ بیٹھ کے بکنا. غصہ نہ کریو ادھر ویکھو مینوں کوئی نہیں جے امریکہ مرکا دے ایڈا گلا مینوں گلا تیرے تے وے تو راتاں نوں اٹھ کے قرآن پڑھنا سی تے جگتاں دے پروگرام سننا ہے سٹیج ڈرامے سننا ہے تھیٹر سننا ہے انہاں دے نسلاں برباد کر دتیاں سب نالوں زیادہ نفرت. اور چوتھا نقصان سنیو میں کسی نوں کہاں نا کہ تیرے واسطے ہلاکت ہے شاید وہ ہلاکت چوں بچ جائے. میرے فاضل جلیل حضرت شیخ پوری ایک کسی نوں کہنا شیخ فلاں بندے لی ہلاکت ہے شاید ہلاکت تو بچ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں 3 وری کہنا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا. لوگوں میں نو اللہ دی عزت دی قسم جی اس بندے دا ہلاکت تو بچنا بڑا ہی ناممکن لگدا جے. فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیزہق بہ القوم ویل اللہ. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ لوگاں نوں ہنسان لئی جگتا ماردا ہے اور لوگاں نوں ہنسان لئی جھوٹے لطیفے سناندا ہے لوگاں نوں ہنسان لئی ایہو جیاں پٹھیاں سیدھیاں گلاں کردا ہے بہودا مذاق کردا ہے لچر مذاق کردا ہے. فرمایا اودے لئی ہلاکت ہلاکت ہلاکت. 3 دفعہ نبی پاک نے فرمایا تے پترا تیری ہی ہلاکت کافی ہے کہ تیرے تے اے حدیث دی جے زد اندر ہے نا اے دی زد اندر آ گیا ہے پھر سمجھ لے اے تیری ہلاکت لی کافی ہے. تینوں تیری نمازاں برابر نمازاں مبارک جماعت مبارک تنظیم مبارک ٹوپی مبارک داڑھی مبارک جلسے مبارک تے جے 20 سال دے
کر کے بھی تو نبی پاک دی حدیث دی اس ذات اندر ہے ہلاکت دے دہانے تے کھڑے ہیں. دہشت نالوں بڑی ناکامی کیڑی ہے؟ وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے جے اینا ننے منے بچیاں دے دلاں چ اینا لوگاں دیاں نفرتاں پیدا کرو جنہاں دیاں زباناں آرہا نے. اور اگر کوئی حکومت بالا تک اور انہاں تھیٹر والیاں تک اسٹیج ڈرامے والیاں تک میرا پیغام جائے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا او یار تسی ساڈیاں جوان بچیاں نو کتھے کھڑا کر دیتا؟ ساڈے جوان بچیاں دے دل مردہ. کئی بدبخت ویکھ لو صبح دے ٹائم باپ اٹھاندا ہے پیو نو گھور کے رہندا ہے. میں تو پھر شیخ صاحب ہر جمعے چ تحقیر چاہنا نا عرب دے بدوؤں نالوں بھی بدتر. اور بدبختہ انج تے عرب دے بدو ہی نہیں سن کر دے. تیرا بزرگ باپ تینوں چاہیے سردی دیاں راتاں نے آپ فجر ویلے اٹھے ہیں ایدے وضو دا پانی گرم کر کے دے اللہ پاک تینوں تہجداں نالوں بہتا ثواب عطا کر دین گے. انہوں گھور کے وینے جنہاں دے وچ وڑی ہوئے نا فیس بک غصہ نہ کرے ہو. اور میرا دل زیادہ دکھی تے زخمی پتہ کیوں ہے؟ یہ آوارگی مذہبی حلقے چاہ گئی دینداروں چاہ گئی. اور اگر علماء بریلویہ علماء دیوبند ذاکرین حضرات علماء اہل حدیث اگر کسی تک میرا ایک کلپ جائے میں تو انہوں سارے انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا ایک تھیٹر والے انہوں کو سمجھان دی کوشش کرو اور کسی طرح اس ملک اندر اسٹیج ڈرامے بند کرو. اے جو مرکز الرحمان دا پیغام کوئی نہیں سیاست نہ ہوئے گی گزارا ہو جائے گا. کوئی گل نہیں تیرا پسندیدہ حکمران برسر اقتدار نہ آیا گزارا. لیکن جے تسی انہاں دا رستہ نہ روکیا مینوں ڈر لگدا ہے کہ 20-25 سال تو بعد شاید تیرے گھر اندر کوئی غیرت نام دی شے نہ رہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جڑا بندہ جگت کٹدا ہے جگت بناندا ہے جگت ماردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبی پاک نے بیان کی تھی. دو بندے میرے کو آئے تھے مینوں عرض مقدسہ دے کول لے گئے. آقا فرماندے میں ویکھیا ایک جگہ تے لے گیا ایک بندہ کھڑا ہے تے ایک بندہ بیٹھا ہے. رسول پاک فرماندے نے جڑا کھڑا ہے تے یدہی کلوبن او دے ہاتھ دے اندر لوہے دا بڑا کڑا سخت کڑا ہے تے لوہے دا کڑا اودیاں فراچاں پا کے گدی تک لے جاندا ہے پھاڑدا ہے پھر سجے تے پھر کھبے پھر ٹھیک ہوندا ہے پھر یہی معاملہ کردا ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا اے کیڑا بندہ ہے؟ اس حدیث دا معنی اے وے فرمایا او بدبخت ہے جڑا جھوٹیاں جگتاں ماردا سی لوکاں نوں ہنسان لئی جھوٹ بولدا سی. رات نوں انہیں ایک جھوٹ بولیا اسٹیج ڈرامے اندر تھیٹر اندر فیس بک تے دن چڑھیا سارے نے سن کے پوری دنیا تے پھیلا دیتا ہے. اے انجام جے جھوٹے جگت باز دا جدی زبان آوارہ تے جھوٹ بکدا ہے. آخری نقصان سننا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن پاک دے مومنہ دیاں نشانیاں آئیاں. فرمایا فَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. لغویات پکڑا سننا سنانا ایمان والیاں دا شیوا نہیں رب والیاں دا شیوا نہیں. او دا ایمان بھی ناقص ہے او دا اسلام بھی ناقص ہے. اور دے اللہ بہت زیادہ ناراض ہے. نبی پاک کو دے بہت زیادہ ناراض ہے. ہلاکت ہی ہلاکت ہے. قیامت تک فرمایا مر گیا نا جھوٹا جگت باز قیامت تک نبی پاک نے فرمایا او دیاں ورچھاں دے اندر لوہے دے کنڈے پا کے قیامت تک انہوں عذاب ہوندا رہے گا. ادھر دیکھو شیخ پوریوں کے تے ہاتھ جوڑنے جائز دے گا کیونکہ انداز تے میرے کو ہے نہیں نہ علم ہے. ہاتھ جوڑنے جائز ہوں تے اج میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑ کے کہندا اور میرے بھائیو اپنی نجی محفلاں دا حیا کرو تے انہاں دا خیال کرو. نفرت کرو انہاں جگت بازاں دے کولوں انہاں ہارا لوگاں دے کولوں جنہاں دیاں زباناں آوارا. اور آخری پنجواں نقصان سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آقا پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی
صحابی آندے نے اللہ دے نبی کوئی عمل دس دیو جنت مل جائے جہنم تو بچ جا. آپ نے نماز دا دسیا, آپ نے روزے دا دسیا, آپ نے شہادت دسیا. ادھر ویکھ آخر تے نا انج نبی علیہ السلام نے فاخذ بلسانہ زبان پڑھی, فرمایا جنت لینی ہوں جہنم تو بچنا ہی دے, اے دا خیال رکھ. اے یاراں چ بہ کے واڑا ہوئی او میرا یار ہے, اے نہیں تیرا بیڑا گرک کیتا ہے, دشمناں نالوں بدتر ہی, اے دشمناں نالوں بدتر ہی. ہزار دفعہ پناہ منگ, اے دی یاری نالوں کسے جانور نہ یاری کر لا, دا نقصان تھوڑا ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زبانہ دی وجہ تو نہیں کوئی نقصان ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی بڑے بڑے نیکوکار صرف زبانہ دی وجہ تو الٹے منہ جہنم سٹے جان گے. ترمذی اندر نبی پاک نے فرمایا, صحیح ابن حبان اندر فرمایا بندہ ایک ایسی گندی جگت ماردا ہے, بےہودہ مذاق اڑاندا ہے, کسی دی غربت دا مذاق اڑاندا ہے, فرمایا جہنم چ ڈگدا رہندا ہے, اینی دور جا کے ڈگدا جنہ مشرق تے مغرب دا فاصلہ ہے. بلکہ ایک حدیث اندر میں پڑھیا سبعین خریفہ, ایک جملے دی وجہ تو, اور نوجوانوں آج دے خطبے دی آخری حدیث ہے, ایک جملے دی وجہ تو, بےہودہ مذاق دی وجہ تو, دنس دی وجہ تو, نجائز کسی دی دل آزاری دی وجہ تو, کسی دی ناحق غیبت دی وجہ تو, کردار کشی دی وجہ تو, فرمایا ایک جملہ اپنی زبان چو بول دے, سبعین خریفہ 70 سال تک نبی پاک نے فرمایا جہنم دیاں کھائیاں جی ڈگدا رہتا ہے. میں ایک دعا کرنا, ناراض نہیں ہوئے تے میرا لوے کیا جامن کہہ دیو, اللہ پاک ساڑیاں تنہائیاں پاک کر, بھائی نجی محفل پاک کر, تیری تنہائی جو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی, تیرا اللہ دل نم کر, دل نرم کر دے گا, اکھاں نم کر دے گا, اللہ پاک ایمان دی مٹھاس عطا کر دے گا, شان خزانے عطا کر دے گا. لیکن محسوس نہ کرے ہو جگتاں کر کر کے سن سن کے کھبے سجے یاری دوستی ہو گئی ہے, غیبت چھوٹ جائے, گندا مذاق چھوٹ جائے, تے کوئی سچی توبہ کر لے. میرا تے مذاق اڑایا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی یوٹیوب تے سنے تے میرا تے مذاق اڑا سکتا ہے, تسی کہو تبدیلی آ جائے. بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے, خطرناک معاملہ ہو گیا ہے. لیکن نبی علیہ السلام جو کسی نے مسلمان کرتے سن نا, وہ تو نبی پاک کے بھی وعدہ لیندے سن, لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, سانو کسی ملامت کرنے والے دی ملامت دی کوئی پرواہ نہیں. شفاپوریوں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہنا, اس دور اندر ان حالات اندر میرے کو دے نالوں زیادہ بڑی فکر کوئی نہیں جے, ادھے نالوں بڑا موضوع کوئی نہیں جے. یاراں دوستاں دے اندر اپنی بے تکلفی ختم کر دے پہو یار, خوش طبعی جائز ہے, مسکراہٹ جائز ہے, اور رسول پاک بھی کر دے سن, لیکن گل گل تے کہہ کے گل گل تے گندے مذاق, ایدی پکڑی اچھالنا, ایدی اچھال کی بچیاں نو تربیت دے کے جا رہے ہیں. جو کچھ لکھے گا وچ نصیب ساڈے, وہی تو لینا وہی میں لینا, پاؤ تیریاں میریاں آکڑا کس کارے, تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا, صدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا, جو گزرے گی سو جان اپنی تے, وہی تو سہنا وہی میں سہنا, میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, نہ تو رہنا نہ میں رہنا. اللہ پاک سانو نجی محفلاں دی پاکیزگی نصیب فرما, سارے بول اللہ زبان دی سچائی نصیب فرما, اکھ نو زبان نو اللہ حیا والا بنا دے, اکھ تے پیرا مضبوط کرن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.